میرے نبی کی بکریوں کے نام محفوظ سناتا رہتا ہوں۔ 9 بکریاں تھیں، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، یہ 9 بکریاں تھیں۔ ان میں ایک بکرا تھا یمن، اس کا نام تھا یمن، ان کو چرانے والی تھی ایمن۔ اس میں آپ کی ایک بکری قمرا، وہ آپ کی زندگی میں مر گئی۔ جس نبی کی بکریوں کے نام اللہ نے ہم تک پہنچائے ہوں ان کی سیرت نہیں محفوظ ہوگی۔ جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے ایمن ان بکریوں کا دودھ نکال کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ آپ مکے میں فاتحانہ انٹر ہوئے قصوہ اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ نے طواف زیارت کیا جدعا اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ نے آخری بیان اپنی امت کو دیا 11 تاریخ کو حجۃ الوداع میں عزبہ اونٹنی پہ سوار ہو کر۔ یہ تک تو میرے نبی کا لکھا پڑا ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا آپ کی اونٹنی عزبہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور رونا شروع کر۔ ان تو کو نہیں پتا کہ کی گل بنی ہے، لیکن پتا اتنے نبی رسول آئے، آپ نے کہا میں سب کا نبی اور رسول، سب کا، صرف ہمارے نہیں ہیں، پچھلوں کے بھی ہیں اگلوں کے بھی ہیں، کہ میں سب کے لیے رسول بن کر آیا۔ آپ نے فرمایا نبیوں کے سردار 4 ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور میں ان سب کا سردار، اور میں ان سب کا سردار ہوں۔ آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن دیکھنا سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، اور تم دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تم دیکھنا کل کائنات میرے پیچھے چلے گی، میں آگے چلوں گا، تم دیکھنا میں اپنی امت کے ساتھ ایک اونچے مقام پہ کھڑا ہوں گا، تم دیکھو گے قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تم دیکھو گے جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور تم دیکھو گے ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے، اور حساب شروع نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی، پل صراط پار نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو نمونہ بنا کے رکھا، نمونہ بنا کے، اور آپ کی زندگی کو اتنا محفوظ فرمایا۔ دیکھو نا، قرآن نے 25 نبیوں کے نام ذکر کیے ہیں، 25، 1,24,000 میں سے 25 کو قرآن نے جگہ دی ہے، 100، 200، 500 تاریخ میں جگہ ملتی ہے، باقی نبیوں کے نام ہی معلوم نہیں ہیں کون تھے، کہاں تھے۔ اور جو بڑے 4 نبی میں نے بتایا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان جیسے بڑے انبیاء کی تاریخ بھی پوری محفوظ نہیں ہے، لیکن میرے نبی واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ۔ آپ کی ذات تو ذات ہے، آپ کی ہستی تو ہستی ہے، میرے نبی کی بکریوں کے نام محفوظ سناتا رہتا ہوں۔ 9 بکریاں تھیں، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، یہ 9 بکریاں تھیں۔ ان میں ایک بکرا تھا یمن، اس کا نام تھا یمن، ان کو چرانے والی تھی ایمن۔ اس میں آپ کی ایک بکری قمرا، وہ آپ کی زندگی میں مر گئی۔ جس نبی کی بکریوں کے نام اللہ نے ہم تک پہنچائے ہوں ان کی سیرت نہیں محفوظ ہوگی۔ جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے ایمن ان بکریوں کا دودھ نکال کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ آپ گئے، 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب، 4 اونٹنیاں تھیں، جدعا، عزبہ، شہبہ، قصوہ۔ فلاں مقام پر کون سی اونٹنی تھے نام لکھا ہوا ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا قصوہ اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ مکے میں فاتحانہ انٹر ہوئے قصوہ اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ نے طواف زیارت کیا جدعا اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ نے آخری بیان اپنی امت کو دیا 11 تاریخ کو حجۃ الوداع میں عزبہ اونٹنی پہ سوار ہو کر۔ یہ تک تو میرے نبی کا لکھا پڑا ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا آپ کی اونٹنی عزبہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور رونا شروع کر۔ ان تو کو نہیں پتا کہ کی گل بنی ہے، لیکن پتہ ہے کہ آج میرے محبوب رخصت ہو گئے، اس کے آنسو چلنا شروع ہو گئے، اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، بھوکی پیاسی مر گئی، نہ کھایا نہ پیا۔
آپ کے پاس 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یعفور نے رسی توڑائی اور چیختا ہوا مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے، یہاں تک کہ کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار کی۔ آپ کے گھوڑے ہیں بڑے خوبصورت، آپ نے عالی شان گھوڑا سب سے عالی سواری تھی، اس پہ سوار ہو، اونٹ پہ سوار ہو، اونٹی پہ سوار ہو۔ آپ کے خچر تھے دلدل اور فضہ، دلدل اور فض۔ دلدل مشہور ہوا کہ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہروان لڑی، اس پر وہ حضرت علی کو ملا تھا، اس پر جنگ نہروان آپ نے لڑی۔ تو جس نبی کے اللہ نے جانور کے نام محفوظ کر کے ہم تک پہنچائے ہوں، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھتے تھے۔ بتاؤ اگر یہ بات نہ معلوم ہو تو حلال حرام پہ تو کوئی فرق نہیں ہے، کیا کرنا ہے وہ بھی واضح، کیا نہیں کرنا وہ بھی واضح ہے۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، ناراض ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی ویسے پھڑکتی تھی، کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے، کتنی چھوٹی سی بات، لیکن یوں نہیں کرتے تھے، ایک انگلی کا اشارہ ایک عیب ہے تو پورا ہاتھ کے ایسے کرتے تھے، یوں کرتے تھے۔ جب کوئی بات کرتا تھا آپ اس کے لیے یوں ہو جاتے تھے ایسے، جب تک وہ بات کرتا رہتا آپ ایسے ہی بیٹھے رہتے، ادھر آ کے بیٹھا تو یوں ہو جاتے تھے۔ محفل میں آپ کو کوئی بلاتا ہے، میں قربان جاؤں، یا نبی کا ظرف، ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو اب مجھے یہ کہیں جی طارق جمیل صاحب، تو میں اتنا ہی کہا بھائی کی گل ہے، ادھر سے یہ کہہ دے طارق جمیل کہاں جی کی گل ہے، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے یا رسول اللہ، تو میرے نبی پہلے یوں ہوتے تھے پھر کہتے تھے جی فرماؤ کی گل، اذا التفت التفت جمیعا، کر کے تو کڈاؤ کھکا، کوئی ادھر سے بلاتا تو پھر آپ پورا یوں ہوتے تھے جی فرماؤ، کسی نے یوں پکارا تو آپ یوں ہوتے، پورا عزت دیتے تھے، سینے سے سینہ ملا تھا۔ ہمارے موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیا۔ موبائل سامنے، ہاں ہاں جی بولو کی گل، سنتا پہ گل کر تو سنتا، ہاں کی گل، بے عزت کر کے رکھ دیا، ذلیل کر دیا۔ بیوی بات کر رہی، موبائل سے کھیل رہا اور بات کر رہا ہے، بچہ بات کر رہا ہے۔ اس لفظ سے غور فرمائیں، توجہ کیجیے، ذرا توجہ فرمائی، توجہ کے تا ہٹاؤ تو پیچھے وجہ نکلتا ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں کہ حضور اے اپنا منہ شریف میرے ال کر کے گل کرو۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے میرے نبی صرف منہ نہیں کرتے تھے، سینہ کرتے تھے۔ یہ انسان کی بطور انسان عزت ہے۔ ہماری بیویاں ذلیل ہو گئی ہمارے موبائل کے پیچھے، ہمارے بچے ذلیل ہو گئے ہمارے موبائل کے پیچھے، ہمارے نوکر ذلیل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ایک آپ کے کاروبار ادھار پر، میں تو مٹی تے سوا تجارت سمجھائیں، ادھار کاروبار میں کہاں سے ڈالوں سچائی کو اور دیانتداری کو؟ بازار سے ادھار نکال دو، وعدہ خلافی بھی ختم ہو جائے گی، سچائی بھی آ جائے گی، جھوٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ سارا بازار تو ادھار پہ چل رہا ہے، چونکہ ادھار میں حرص و ہوس ہے، جہاں حرص و ہوس ہوگا وہاں وعدہ کون پورا کرے گا؟ 100 روپے جیب میں اور 1000 کا کاروبار کر رہا ہے، 1000 روپے جیب میں اور 50,000 کا کاروبار کر رہا ہے، تو سارا جھوٹا کاروبار ہے، سارا یہ تو دھوکے کا کاروبار ہے۔ تو اس میں کون وعدہ نبھائے گا؟ کون سچا وعدہ کرے گا؟ کون حرص و ہوس سے بھاگے گا؟ بازار ادھار پہ اس وقت جاتا ہے جب حرص و ہوس پیدا ہوتا ہے۔ جب بازار نقد پہ ہوتا ہے تو قیمتیں کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور حرص و ہوس کی بازی لگ ہی نہیں سکتی۔ حرص و ہوس کی دوڑ کے لیے ادھار پہ بازار جاتا ہے تو حرص و ہوس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب حیران ہوں گے، میرے نبی نے ساری زندگی قرضہ اٹھایا، ساری زندگی، اور جس دن دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی زرہ ایک یہودی کے گھر رہن رکھی ہوئی تھی، چھڑوا نہیں سکے، لیکن مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ قرضہ لینا کوئی جرم؟ بھائی تسی اگر سود کا قرضہ نہیں لے ہوئے تو کوئی جرم کوئی نہیں، لیکن میرے نبی نہیں پڑھاتے تھے کہ آپ اگلی نسلوں میں دیکھ رہے تھے امت کو ادھار سے نکالنا چاہتے تھے۔ یا رسول اللہ قرضہ ہے، اچھا بھائی تم خود ہی پڑھا لو، میں نہیں پڑھاتا۔ سبحان، ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بہت غلط آدمی ہے، صحیح آدمی نہیں ہے۔ آپ نے کہا بھائی کوئی نیکی کسی نے دیکھی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اس نے اور میں نے اکٹھے اللہ کی راہ میں ایک رات پہرا دیا تھا۔ تو آپ نے آگے بڑھ کر کہا میرے ساتھی تو تمہیں جہنمی کہہ رہے ہیں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جنازہ پڑھایا، عمل کی کمزوری کے باوجود جنازہ پڑھایا، اور مقروض تہجد گزار روزے دار روزہ اگر تم پڑھو، میں نہیں پڑھاتا۔
پھر کوئی کھڑا کر کے کہتا یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمے، میں ادا کروں گا، پھر آپ اس کا جنازہ پڑھاتے تھے۔ صرف امت کو مصیبت سے نکالنے کے لیے چیزیں قابو سے باہر ہو جائیں گی، قیمتیں آسمان پہ چلی جائیں گی، سارا بازار مصنوعی ہو جائے گی، تجارت مصنوعی ہو جائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے تاجر ہیں، اربوں خربوں روپے چھوڑ کر دنیا سے گئے، فرماتے تھے کبھی ادھار سودا نہ خریدا نہ بیچا، نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا۔ تو کڈا سکھ آ گیا، کتنا سکھ آ گیا، نہ کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا، کبھی ذخیرہ نہیں کیا کہ کل ریٹ بد جانا ہے تو بیچنا، پروفٹ ملا فوراً اٹھا دیا، پروفٹ ملا فوراً دے دیا، پروفٹ ملا فوراً دے دیا۔ تین ہوگی، ادھار نہیں خریدا، ایک ادھار نہیں بیچا، دو کبھی ذخیرہ نہیں کیا، تین کبھی عیب نہیں چھپایا، چار سودے میں کوئی عیب ہے تو بتا دیا بھائی اس میں یہ عیب ہے، لینا تو لو، نہیں لینا تو مت لو۔ میرے نبی نے یوں ہاتھ مارا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یوں کیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو سارے ڈر گئے، پتہ نہیں کیوں ہے، کوئی بولے ہی کوئی۔ اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کل آپ وہ یوں کر رہے تھے، اوئے ہوئے ہوئے، بڑا سخت حکم آیا ہے، بڑا سخت حکم آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا تھا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کل جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ دیے بغیر مر گیا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا تو نہیں جا سکتا۔ یہ ساری وعیدیں کیوں سنائی ہیں؟ بازار کو کنٹرول آپ کر سکتے ہی نہیں، بازار کو کنٹرول اگر ادھار پہ چل رہا ہے تو، اور اس میں آپ ہیرا پھیری کو ختم کر سکتے ہی نہیں، خیانت بددیانتی کو آپ ختم کر سکتے ہی نہیں۔ تو اس موبائل نے ہماری زندگی تو عجیب پہلے ہی اوکھی ہو رہی اوکھی کر چڑھی، تو ٹالٹن پہ کے سودے کر دو، ٹائلٹ سودے کیتے جانے۔ تو میرے نبی پوری توجہ فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ کوئی آپ کو مصافحہ کرتا تو آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے، اور آپ محفل میں کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے، ایسے مطلب آپ بیٹھے نا تو آپ نے کبھی ایسے پاؤں لمبا نہیں کی، چاہے محفل 1 منٹ کی تھی یا 1 گھنٹے کی تھی، آپ کسی کی طرف پاؤں نہیں فرماتے تھے، اور سب کو اتنی توجہ دیتے تھے کہ ہر ایک سمجھ جاتا کہ مینوں ہی ویکھی جاندے، مینوں ہی ویکھی جاندے، میری طرف متوجہ۔ حالانکہ آپ کے یہاں فرق مراتب تھا۔ جریر بن عبداللہ تشریف لائے تو محفل بھر چکی تھی، بیٹھنے کی جگہ صاف نہیں تھی، وہ ذرا پیچھے بیٹھے تو آپ نے اپنی چادر اٹھا کے یوں پھینکی، کہا جریر میری چادر پہ بیٹھ جائے۔ یہ چادر آپ نے بلال کے لیے نہیں دی، ابو ذر کے لیے نہیں دی، حالانکہ ان کا مرتبہ وہ ہے کہ جس کو کوئی دیکھ ہی نہ سکے، اتنے اونچے مرتبے کے لوگ ہیں، لیکن جریر شہزادے تھے یمن کے، تو ان کو پروٹوکول دیا۔ یہ پروٹوکول دینا شریعت کا حصہ ہے۔ آپ نے کہا میری چادر پہ بیٹھو، انہوں نے چادر اٹھا کے سر پہ، یا رسول اللہ ایتھے رکھن دیے، ہیٹ رکھن دی، تو انہوں نے اپنے سر پہ رکھی۔ فرق مراتب نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا، لیکن آپ سب کے لیے پوری توجہ دیتے تھے، جیسے سب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ آپ نے کسی سے اظہار ناراضگی کیسا تھا میرے نبی کا، سبحان اللہ، کتنا ہلکا پھلکا۔ آپ مثال کے طور پر آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہو گئے، اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں تیرے اوپر ناراض ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ بھائی تو ایسا تو ایسا تو ایسا، نہیں، یہ دروازہ ہے، ابو ہریرہ اندر آ رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی ابو ہریرہ آ رہے ہیں تو آپ ایک دم یوں ہو جاتے ہیں۔ بس اتنی میرے نبی کی ناراضگی تھی، وہ اگلے کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ دے نبی جڑے نا لگتا ہے میرے تو ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ناراضگی اپنی ذات کی وجہ سے کبھی نہیں تھی، کبھی نہیں تھی، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی نہیں تھی، یہ ناراضگی کسی مصلحت کی وجہ سے ہوتی تھی۔ جس نبی کی اتنی باریک باتوں کو میرے رب نے اٹھا کے یوں سکرین پہ دکھا دی، میں ساری کتابوں سے بولوں گا، اپنے کو گھڑ کے تو نہیں بولی جاتی، تو اس کی جس کام کے لیے آپ تشریف لائے وہ کیسے واضح نہیں ہوگا؟ میرے نبی کا زمیندار روپ کوئی نہیں ہے، میرے نبی کا تاجر کا روپ، میرا زمیندار گھرانے سے تعلق،
آپ سارے تاجر بیٹھے، میرے نبی نے تجارت کی، پہلے 10 صحابہ ابو بکر جنتی، جو میرے نبی نے ایک مجلس میں کہا، جن کو ہم کہتے ہیں عاشرہ مبشرہ، ٹاپ 10، آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید جنتی، یہ 10 آدمی میرے نبی نے فرمایا جنتی، ان میں سے ایک بھی نہ زمیندار ہے، نہ مزدور ہے، نہ فقیر ہے، سب بڑے سردار لوگ ہیں، بڑے چودھری لوگ ہیں، سب تاجر ہیں، سب تاجر ہیں۔ آپ کے لیے تو ڈائریکٹ نمونہ ہے، مجھے نمونہ ڈھونڈنے کے لیے مدینے کے صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے، انصار مدینہ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو تو ڈائریکٹ اپنا نبی دکھا رہا ہے، چونکہ میرے نبی نے ذمہ نہیں کیا، ذمہ داری کے اصول بتائے، ہر چیز کو بتا کر گئے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک، میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں اندھیرا آتا ہی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے، رات ہے ہی کوئی نہیں، جو اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو میرے نبی کے مدنی صحابہ ذمہ دار تھے۔ مجھے جب کوئی اپنے ذمہ داری کے لیے روشنی چاہیے تو میں صحابہ کو دیکھتا ہوں۔ آپ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے کہ آپ کیسے کھڑے ہوئے، آپ نے کس طرح تجارت فرمائی، مال تجارت کس خوبصورتی کے ساتھ، حضرت خدیجہ کا مال، اس سے پہلے تجارتی سفر جو آپ نے فرمائے ہیں، اور آپ نے یہ خوشخبری ذمہ داروں کو نہیں دی کہ نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، آپ نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سچا دیانتدار، التاجر الصدوق الامین، سچا ہو، امانت دار ہو، وعدے کا پکا ہو، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے پیشے کو کیوں نہیں کہا کہ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں، ہمارا ٹیسٹ کوئی، ہم نے گندم کاشت کی، وہ اور 2 مہینے کے بعد کٹ کے باہر پڑی ہوگی، بھائی اس میں کیا ملاوٹ کروں، کیا جھوٹ بولوں، کیا دھوکہ دوں۔ ابھی کپاس ہماری ختم ہو گئی تو کپاس عورتوں نے چنائی کی، ہم نے ڈھیر لگا دیا، व्यापारी نے آ کے اس کو تولا اور لے کے چلا گیا۔ اس میں میں بطور ذمہ دار یا میرا کوئی ملازم کیا ہیرا پھیری کر سکتا ہے، کیا جھوٹ بول سکتا ہے، کیا وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں۔ آپ روزانہ ذبح ہوتے ہو، روزانہ ذبح ہوتے ہو۔ ایک بڑا تاجر ہے لاہور کا، تو وہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہا تو داڑھی رکھ لی، بیچ میں 6 مہینے ملاقات نہ ہوئی تو میں نے دیکھا پھر اس نے شیو کیا ہوا، میں کہا ایک ہی کیتا ہی، اور یہ روزانہ جھوٹ بولنا بندہ، پھر میں شیو کرا چھوڑا۔ میں کہا ہوں جھوٹ حلال ہو گیا، داڑھی رکھے ہیں حرام تے شیو کرا کے حلال، لد بندہ ہوں تو 2 گناہ شروع کر دیتے۔ پہلے 1 گناہ تو تیرا ختم ہو گیا تھا کہ تو نے شیو کرانا چھوڑ دیا، اب تو نے پھر 2 شروع کر دیے، شیو بھی کراتا ہے، جھوٹ بھی بولتا، اس نے پھر رکھ لی، ہوں ماشاءاللہ پکی داڑھی۔ آپ کا ٹیسٹ ہے، میرا ٹیسٹ کوئی نہیں، میری روز کی ڈیلنگ کوئی نہیں۔ میں نے آج کاشت کی ہے، 6 ماہ بعد اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ آپ ڈے ٹو ڈے سودے کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے پیمنٹ ہے، لینا ہے، دینا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے۔ ذمہ دار کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، لینے دینے کا کوئی چکر۔ اور جو باغات والے ہیں ان کا تو سال میں ایک ہے، سارا سرگودا باغ ہے، ان کے یہاں ہماری طرح فصلیں کوئی نہیں، کپاس اور یہ گندم، چاول، آلو کوئی نہیں، کنو ہے۔ سال میں 1 دفعہ ٹیسٹ ہے ان کا، 1 دفعہ کہ سودا صحیح طرح کرو، پھر اس سودا کو نبھا لو، مکرنا جاؤ، کوئی اور پیسے لاوے تو انہوں کٹ چھوڑو، یہ نہ کرو۔ لیکن آپ تو روزانہ ذبح ہوتے ہو، تو اللہ نے کہا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا، میں ضمانت دیتا ہوں نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرا دوں گا، نبیوں کے ساتھ۔ کتنے بڑے وی آئی پی ہو، چناب کلب کا ممبر بن جائے تو آپ کہتے بڑا آنر ہے بھائی، چناب کلب کا ممبر بن گئے۔ تو میرا نبی کہہ رہا تو میں بڑا آنر دوں، نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کروں گا، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کے ساتھ تیری جگہ بناؤں گا، تو سچ اور دیانتداری کے ساتھ یہ فیصل آباد کی تجارت کو کر کے دکھاتے۔ تو میرے نبی تو تاجر کے روپ میں نظر آتے ہو، بڑے 10 صحابہ سب تاجر ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور اگلے دن چادریں، کپڑے کی چادریں موڑے پر کپڑے کا کام کرتے تھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کپڑے کا کام کرتے تھے اور بازار چلے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں۔ کہا تو یہ حکومت کون سنبھالے؟ کہا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ سبحان اللہ۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب چھوڑ دے، توکل کا مطلب ہے کہ آدمی حلال پہ جم جائے، حرام سے بچ جائے، سچ پہ جم جائے، جھوٹ سے بچ جائے، دیانت پہ جم جائے، دھوکے سے بچ جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں اب تو نہیں کر سکتا ہے سارا کام ہے، چلو میرے ساتھ واپس آؤ۔ ان کو واپس لائے، ان بڑے صحابہ کو بلا کے مشورہ ہوا تو ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو ماہانہ ان کو ملنے لگا۔ پھر جب وہ انتقال فرما گئے تو حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرتا تھا، انہوں نے کہا میں تاجر تھا، میں تجارت کرتا تھا تو میرا گھر چلتا تھا، اب حکومت کے ساتھ میں تجارت کو چلا نہیں سکتا، میرا وظیفہ مقرر کرو، تو ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ تیونس کا مال غنیمت آیا جس پر رومن امپائر تھی، اور رومن امپائر کا بہت بڑا یہ خوبصورت صوبہ تھا اور بہت مضبوط مالدار صوبہ تھا، اس کا مال غنیمت آیا جو 1000 برس کے خزانے تھے، حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے خرید لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری 48,000 دینار زکوٰۃ نکلتی ہے، 48,000 دینار، ایک دینار ہوتا ہے 4.5 معاشے کا سونے کا۔ حساب حسوب لا کے ویکھو کتنے اربوں روپے جنہوں کی زکوٰۃ بن جاتی، کروڑوں روپے میں ان کی زکوٰۃ بن جاتی۔ تو 4 تو بڑے تاجر بھی تھے اور بڑے حکمران بھی بنے، گورنر بھی بنے، تو آپ کے لیے تو بہت خوبصورت نمونہ ہے، خود میرے نبی نمونہ ہے۔ عبداللہ بن ابی الحمصا، یہ آپ کا نام کیا ہے؟ سکندر بھائی نے ایک بات کی کہ آپ تاجروں سے بات کریں تو آپ وعدے کی بات ضرور کریں کہ وعدہ خلافی بہت ہوتی ہے اور وہ ڈسان، اور میں کر دوں گا لیکن آپ پہلے ادھار ختم کرو، اپنے وعدے پورے ہو جائیں۔ ادھار ہے تو وعدے پورے نہیں ہو سکتے، چاہے تھے آگے تو جنید بغدادی بھی واز کریں تو کھڑا گل ٹھیک ہے، ہو نہیں سکتی، میں صاف کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ بن ابی الحمصاس مکے کی بات ہے، تو معاملہ ہوا، انہوں نے کہا آپ ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گیا ہے اور بھول گئے، 3 دن کے بعد گزر ہوا تو آپ وہیں کھڑے تھے، کہا میرے دوست لقد ابتنی، تو نے مجھے تھکا دیا، لقد اتعبتنی۔ 3 دن وہیں کھڑے رہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تو آ جا، میں کھڑا ہوں، اور وہ بھول گیا۔ 72 گھنٹے کے بعد ہوا تو میرے نبی وہیں موجود تھے۔ میرے نبی تو وعدے کی ایسے پاسداری کر کے گئے۔ میرے اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی قرآن میں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں، نہیں توڑتے۔ تو اللہ نے پہلی 2 صفتیں اسی کی بیان کی ہیں، ایک اللہ سے کیا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، تیری مانوں گا، اور اللہ کے بندوں سے کیے وعدے بھی پورے کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا بازار جس طرز پہ جا رہا ہے اس پہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ کریں گے لوگ، کریں گے، یعنی میں نہیں کہتا کہ ہے نہیں، لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے، لوگ ہیں لاکھوں میں ایک، لیکن اگر نیچرل طریقے پر تجارت آ جائے تو سب کریں، پھر جھوٹ بولنے والے کم ہو جائیں گے، دھوکہ دینے والے کم ہو جائیں گے، فراڈ کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ سارے بازار کا رخ فراڈ کا ہے، لہٰذا اچھے خاصے نیت والے کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک دوست نہیں، مجھ سے سینئر تھا ہاسٹل میں، رشید نام تھا، بہت پڑھتا تھا، تو میں اس کے کمرے میں گیا تو ایڈی ساری تالی لائی ہوئی، ایڈی ساری، کوئی میرا خیال 54-58 دا ہوئے گا۔ میں کہ رشید ہے اے تالا کہڑے کام دا؟ آندا یہ شریف آدمی واسطے لایا کہ وہ نیت نہ خراب ہو جاوے، چور تو وڈا بھی تروڑ لینا تو چھوٹا بھی تروڑ لینا، یہ شریف بندے واسطے لایا وہ نیت نہ خراب ہو جائے۔ تو جب بازار غلط ہوتا ہے تو شریف آدمی بھی تالے توڑنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پہلے آپ بڑے تاجر بیٹھے ہو، کوئی اس کو لاؤ، اپنی تجارت کو اپنے نبی کے طریقے پر لاؤ، دنیا بھی آپ کی بنے گی، آخرت بھی آپ کی بنے گی۔ ادھار، چاہے اسلامی بینک کا ادھار ہو اور چاہے دوسرے بینکوں کا ادھار، ادھار سے بچو، ادھار کوئی راحت نہیں، کوئی راحت نہیں۔
ٹھیک ہے اسلامی بینکوں کا اب دیکھو کاروبار بڑھانا ہے اپنے پیسے سے بڑھاؤ، قرضے لے کر کاروبار مت بڑھاؤ، چاہے وہ قرضہ بغیر سود کے ہو، چاہے سود کا ہے تو بالکل ہی کام غلط ہو گیا، اور اگر بغیر سود کے ہے تو بھی قرضہ ہوتا ہے۔ پھنس گیا ہے ایک آدمی، پھنس گیا ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، تو اب ایک شکل نکلی ہے کہ بھی آپ کسی اسلامی خاص طور میزان بینک کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو کم از کم وہ سودی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ سودی نہیں۔ لیکن میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، جو تھوڑا ودھا لویے، کبھی ادھار نہ لیں، اپنے پیسے سے بڑھا کے چاہے پورے پاکستان میں پھیلا دو۔ میں کئی ایسی پارٹیوں کو جانتا ہوں 30 40 ارب کا کاروبار کر رہے ہیں، 1 روپیہ کسی بینک کے مقروض نہیں، 1 پیسہ بینک کا نہیں، 1 پیسہ، وہ لین دین میں ایسے کھڑے ہیں، کبھی وعدہ خلاف نہیں۔ اسی پاکستان میں اللہ نے ایسے لوگوں کو وجود دے دیا، تھوڑا ہمت کرنی پڑتی، تو پھر آپ کی تجارت آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ من طلب الدنیا حلالا، ہماری جنت صرف مسجد میں جانے سے نہیں بنتی، آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ہماری جنت صرف مسجد میں نہیں ہے، ہماری جنت چیمبر آف کامرس میں بھی بن رہی، اور ہماری جنت ہمارے آفس میں بن رہی، ہمارے دفتر میں بن رہی، ہمارے 8 بازاروں میں بن رہی، ہماری ملوں فیکٹریوں میں بن رہی۔ کب؟ من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو کمایا حلال تو سارے حرام نکل گئے۔ سعین علی اہلہ، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، تعطفاً علی جارہ، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے، استعفافاً عن المسئلہ، تنگ دستی سے بچنے اور سوال سے بچنے کے لیے، جس نے دنیا کو کمایا، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، مثل القمر لیلۃ البدر، تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ حلال دنیا۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں، میرے نبی کے سامنے ایسے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے، مزدور آدمی کا ہاتھ سخت ہو جاتا۔ آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، اپنے اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور سب کو دکھا کیسے بوسہ لیا، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایک نوجوان کھڑا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوبصورت جوان ہے، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سمجھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ بوڑھے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، جس سوال سے بچنے کے لیے اپنا دنیا کما رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہماری تو ہر چیز میں جنت کا راستہ ہے، اگر اس میں ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری آ جائے، سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، تو جو اجر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں، جو اجر نماز پڑھنے پہ ملے گا، یعنی عبادت پہ جو اجر ملے گا، وہی اجر دکان پہ بیٹھ کر ملے گا اگر آپ کے دفتر، دکان، کاروبار میں سچائی ہے اور دیانتداری ہے۔ آپ کی 24 گھنٹے نماز ہے، 24 گھنٹے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دیں، کھوٹ نکال دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو آخر میں۔ آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کے پانی کو گرنے نہیں دے رہے، لپک لپک کے ہاتھوں میں لے رہے تھے، اور کوئی منہ پہ مر رہا تھا، کوئی سینے پہ، کوئی ایسے بازوؤں پہ۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سچی محبت بتاؤں تمہیں کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی محبت ہے، اس کا انکار نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ محبت کا وہ لیول جس پر کام بنیں گے،
من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کریں اور یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے، تب جا کے محبت سرٹیفائی ہوگی۔ دعوے تو کتنے لوگ کرتے ہیں، تو مہر اس پہ لگے گی جس میں 3 کام ہوں گے، اس پہ محبت کی مہر لگے گی۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہ۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، دیانت داری کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی 2 صفتیں کون سی ہائی لائٹ ہوئیں؟ ہمارے نبی کی 2 کون سی صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں؟ صادق امین، صادق امین۔ اور یہ کس نے ہائی لائٹ کی؟ کفار مکہ نے۔ صادق امین، صادق۔ میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے سارے دین کو 2 لفظوں میں بیان کرو تو سچائی اور امانت، اور آگے میں اضافتاً کہتا ہوں سارے کفر کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور خیانت۔ سارے دنیا کا کفر جتنی شکلوں میں ہے، جھوٹ اور خیانت اس کی جڑ ہے، اور سارے دین کو بیان کروں 2 لفظوں میں تو اس کی جڑ سچائی اور امانت۔ یہ میرے استاد کی سنی ہوئی بات ہے۔ اگلی بات میرا اضافہ ہے، اس کو اپوزٹ سوچ کر کہ جب پورے دین کی بنیاد سچ اور امانت ہے تو پھر سارے کفر کی بنیاد جھوٹ اور خیانت اور دھوکہ۔ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اگر اللہ رسول سے سچا پیار ہے تو سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسرے نشان فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا۔ میرے نبی کی میں نے حدیث آپ کو پہلے سنا دی کہ ہر کام ہو سکتا ہے ایک مسلمان سے، جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اعلیٰ درجے کا سلوک کرے، چاہے پڑوسی اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، کافر ہے، اچھا ہے، برا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا، یہ ہے اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والا، اور یہ ہے جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتے۔ تو میرے بھائیو، ہمارا اصل سرمایہ ہماری ایمانی صفات ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گی، ورنہ موت آتی ہر شے زیرو ہو جاتی۔ ڈیڈ باڈی بادشاہ کی ہو یا فقیر کی ہو، ڈیڈ باڈی ہوتی، میت ہوتی۔ شاہ فہد مرحوم کا جنازہ تھا غائبانہ مکہ میں، تو میں وہیں تھا، قدرتی میں وہ وہیں تھا، تو میں کان لگا کے بیٹھا تھا کہ آج کیا اعلان ہوگا۔ پہلے تو اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، ہاں بھائی میت دی نماز پڑھو۔ میں کہا آج تو بادشاہ مرے، اج والا کی اعلان ہوتا؟ اثر دی نماز تو بعد جنازہ، میں باب الفتح دی پوڑیاں دے نال بیٹھا ہوں، مینوں جگہ یاد ہے، تے کان میرے سپیکر ال مینوں آواز آئی الصلاۃ علی المیت، الصلاۃ علی المیت، 20 سال حکومت کرنا الصلاۃ علی المیت، تو ریڑھی چلاون والا مار گیا الصلاۃ علی المیت۔ تو موت تو ہمارے سارے سرمایہ کو زیرو کر دیتی، لیکن جو باتیں میرے نبی دے کر گئے، بتا کے گئے، سکھا کر گئے، تاجر کے روپ میں، حاکم کے روپ میں، خامد کے روپ میں، ماں کے روپ میں، باپ کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، مزدور کے روپ میں، ذمہ دار کے روپ میں، میرے رب کی قسم ہمارا اصل سرمایہ ہے، ہمارا اصل سرمایہ۔ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچائی، فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، امانت داری، فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک چاہے کیسا ہی۔ امام ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا، نوجوان شرابی تھا، تو شراب پی کے نا شور مچاتا اور گانا گاتا، اضاؤنی وائی فتن اضاؤ لیوم کریہت مسازاد ثقن، بندہ تھا میں بڑا بڑا ہوں پر لوگاں میری قدر نہ کی تھی، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ تو ایک دن وہ وہاں سے کوتوال کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا شور مچ رہا ہے، تو اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہ اتنے بڑے عالم کے پڑوس میں شراب پیتا۔ 2-3 دن گزر گئے، اس کی آواز نہیں آئی،
امام صاحب نے کہا بھائی وہ ہمارے پڑوسی کا کیا ہوا؟ کہا جی اس کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ اچھا کیوں؟ کہا وہ شور مچا رہا تو وہ پکڑ کے لے گئی۔ تو امام صاحب تھانے پہنچ گئے، بھائی وہ ہمارا پڑوسی چھوڑ دو۔ کہا حضور میں نے تو آپ کی وجہ سے چھوڑا، آپ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ کہا بھائی ہمارا پڑوسی ہمیں دے دو، تیری بڑی مہربانی، اگر میری وجہ سے پکڑا ہے میری وجہ سے چھوڑ دو۔ تو اس کو چھڑا کے لائے تو وہ اس کے شعر کا مطلب بنتا تھا کہ بندہ بڑا بڑا ہوں، لوگوں نے میری قدر نہ کی تھی۔ تو آپ نے کہا بھائی ہم نے تو تیری قدر کی ہے نا، تمہیں لے کے آئے۔ کہا جی آج کے بعد میری توبہ، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاءَ، پڑوسی سے اچھا سلوک۔ یہ 3 چیزیں ہیں میرے نبی کے عشق و محبت کی نشانی، اور یہ 3 چیزیں ہیں میرے بازار کو خوبصورت بنانے والی، میری تجارت کو خوبصورت بنانے والی، میرے گھر کو خوبصورت بنانے والی، میری زراعت کو ہمارے ادارے کیوں تباہ ہو، حکومتی ادارے کیوں تباہ ہو، جو چاروں طرف ہم اندھیرا دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے یہ 3 چیزیں ختم ہو گئیں۔ سچائی کوئی نہیں، دیانت کوئی نہیں، محبت کوئی نہیں، تو ادارے بھی تباہ ہو گئے، حکومتی نظام تباہ ہو گئے، عدالتیں تباہ و برباد ہو گئی۔ تو بھائیو یہ کسی قانون سے نہیں ہوگا۔ تبلیغ والے ایک فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ اپنی ذات سے شروع کرو، اوروں کو دیکھنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھو کہ مجھے تبدیلی لانی ہے ملک میں، کہاں سے؟ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تبلیغ اپنے آپ کو بدلنے کی محنت ہے۔ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، نون لیگ والے او کھا گئے، پیپل پارٹی والے او کھا گئے، یہ تو 70 سال سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ پر ہم اپنی ذات سے شروع کر، تبدیلی مجھ سے شروع ہوگی۔ میں اپنے آپ کو بدلوں گا کہ مجھے اللہ اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اپنے دیس کے لیے کچھ کر کے مرنا ہے، میں نے اسے نوچنا نہیں ہے گدھوں کی طرح، میں نے اسے دے کے کچھ جانا ہے۔ تو اپنی ذات سے شروع کریں گے تو یہی نبیوں کا طریقہ ہے، وہ ایک ایک فرد کو تیار کرتے ہیں جس سے تبدیلی آتی ہے۔ تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی ذات سے سچائی پہ آ جائیں، دیانتداری پہ آ جائیں، حسن سلوک پر آ جائیں، محبت پر آ جائیں، اپنے آپ کو ادھار سے نکالنا شروع کریں۔ ایک دم نہ نکلیں، تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع کریں۔ معاملات ایک دم نہیں آدمی ٹھیک کر سکتا، آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا چاہے تو وہ ہو جاتے ہیں، سارے ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آہستہ جب آپ لوگ ارادہ کرو گے تو ہر جگہ یہ چیز چلنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ تبلیغ اور سیکھنے کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اگر آپ سارے تاجر حضرات ہر مہینے 3 دن جایا کرو، آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ کرنے والے دیکھو، جس کام کو کرنے والے انسان ہوگا نا، اس میں آپ ہزاروں عیب نکال سکتے ہو، اور اگر صحیح آنکھ سے دیکھو تو ہزاروں خوبیاں نکال سکتے ہو، چونکہ وہ انسان ہی نہیں جس میں نیگیٹو پہلو نہ ہو، وہ تو فرشتہ ہو جاتا۔ اور انسان کا خطا سے پاک ہونا یہ ناممکن ہے، اس لیے اللہ نے توبہ کے لیے دروازہ کھلا رکھا اور توبہ کا عدد ختم کر دیا، توبہ کی عمر ختم کر دی۔ جب توبہ کرو گے، جس عمر میں کرو گے، جتنی دفعہ توڑ کے کرو گے، ہر دفعہ قبول کرو گے، کیونکہ اس نے خود ہی یہ کمی رکھی ہے۔ بھول جانا، اپنے مزاج کے آگے ہار جانا اس نے خود ہی رکھا ہے۔ تو اس نے کہا چل بھائی جدا مرضی توبہ کریں، آ جا، کوئی دند منہ کوئی نہیں رہ گیا، تم یہ آ جا، میں تیری توبہ قبول کروں۔ تو 1 دفعہ توڑ یا 1000 دفعہ توڑ، میں تیری توبہ قبول کروں گا خوشی سے، جیسے پہلی قبول کی تھی ویسے ہی آخری قبول کرو۔ تو میرے اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اس نے توبہ کے لیے کھلا راستہ دے دیا۔ اللہ سے پیار کرو، اللہ سے دوستی لگاؤ۔ اللہ کا خوف ایمان کا حصہ ہے، پر ایسا ڈر کہ ساڑی تا بخشش ہی کوئی نہیں، یہ شیطان کا چکر ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ایمان والوں کے لیے بنائی، اور اس کی رحمت کے در، اس کی مغفرت کے راستے اور اسباب اتنے زبردست ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن چونکہ قانون ہے تو ہم توبہ کریں، تاکہ حسین اور یزید کا فرق تو باقی رہے کہ اگر اللہ آپ پہ بخشش، یہ ہمارے